السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹیک آؤٹ یور اردو بک، اوپن پیج نمبر فرسٹ، ریسائٹ دعا، ربی زدنی علما، او لارڈ انکریز مائی نالج ڈے بائی ڈے۔ اوپن پیج نمبر 70 سبق نمبر 15، عنوان دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ تدریسی مقاصد: مدد کا جذبہ پیدا کرنا، مصیبت میں نہ گھبرانا، مشکل وقت میں حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک جنگل میں دو خرگوش ٹونی اور مونی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ جب بھی دونوں میں سے کسی پر کوئی پریشانی آتی، دونوں مل کر اس کا حل نکالتے۔ خاندان کے دوسرے تمام چھوٹے بڑے خرگوش ان کی پرخلوص دوستی پر رشک کیا کرتے تھے۔ خوراک کی تلاش میں بھی دونوں اکٹھے نکلتے اور شام ہوتے ہی گھر کی راہ لیتے۔ جنگل کے مغربی حصے میں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ وہ اس تالاب پر پانی پینے جایا کرتے تھے۔ چونکہ جنگل کے اس حصے میں زیادہ تر خرگوشوں کے مختلف قبیلے آباد تھے، اس لیے وہ دونوں فارغ اوقات میں تالاب کے کنارے لال لال گاجریں کھاتے اور بیٹھ کر دن بھر کی روداد ایک دوسرے کو سناتے۔ قریب ہی برگد کے ایک موٹے تنے والے درخت پر شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ ایک دن موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دونوں نے موسم سے لطف اٹھانے کا پروگرام بنایا اور تالاب کے قریب آ کر پانی سے کھیلنے لگے۔ اتفاق سے اسی دن کوئی شکاری شکار کی غرض سے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ صبح سے مسلسل گھومنے کے بعد دوپہر کے وقت اسے بھوک نے ستایا تو اس نے تالاب کے نزدیک برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا۔ پھر اسی جگہ سستانے کے لیے لیٹ گیا اور تالاب کو دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اسے دو موٹے موٹے سرخ آنکھوں والے انتہائی خوبصورت خرگوش اس کے طرف آتے دکھائی دیے۔ صبح سے تلاش کے باوجود اسے اب تک کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اب جو اس کی نظر اتنے خوبصورت خرگوشوں پر پڑی تو شکاری نے موقع غنیمت جانا اور دونوں پر جال پھینک دیا۔ ٹونی تو دور ہونے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن مونی جال میں بری طرح پھنس گیا۔ اس سے پہلے شکاری ٹونی پر بھی جال پھینکتا، ٹونی نے پھرتی سے دوڑ لگائی اور درخت کے عقب میں چھپ کر شکاری کو دیکھنے لگا، جو اب مونی کو جال میں پھنسا دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف ٹونی بری طرح خوف زدہ ہو کر اچھل کود کر کے چیخ رہا تھا۔ دوست کی یہ حالت دیکھ کر ٹونی سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنے دوست کو اس مصیبت سے چھڑانے کی ترکیب سوچ رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شکاری مونی تک پہنچ گیا تھا۔ ٹونی بے بسی سے اپنے پیارے دوست کی پکار سنتا رہا۔ اس کی طرف اس درخت پر پڑی جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ترکیب آئی۔ وہ تیزی سے چھلانگیں لگاتا اس درخت تک پہنچا۔ تھوڑی کوشش کے بعد وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا پنجہ چھتے پر مارا اور اسی
تیزی سے واپس نیچے آ گیا۔ بھن بھن کی آواز کے ساتھ ہی شہد کی مکھیوں کا غول شکاری کی طرف بڑھا۔ شکاری نے مکھیوں کے عزائم جان کر مونی کو وہیں پھینکا اور تالاب کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران ٹونی نے جلدی سے مونی کو آزاد کیا اور جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مونی نے ٹونی کا شکریہ ادا کیا جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے دوست کی جان بچائی تھی۔ اوکے بیٹا، آپ بھی اس چیپٹر کو اسی طرح ریڈ کریے گا اور اس میں مشکل الفاظ انڈر لائن کریے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔